فیسلٹیز کے حوالے سے جو ہماری استدعا تھی وہ بھی ہم نے بتائی ہے کہ یہ جو رپورٹ اٹارنی جنرل آفس نے جمع کروائی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس کے مطابق تو بڑے جناب انہوں نے دیسی مرغ چلا دی ہیں. کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. خان صاحب کو جو ہے وہ مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے، جو ان کے بنیادی حق ہے اس سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور وہ ان کو تکلیفات جو ہیں اس وقت لائق ہیں. ان کی کل مسز ان سے مل کر آئی ہیں اور انہوں نے واضح بتایا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ برا طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن خان صاحب نے نہ تو اٹک جیل کی انتظامیہ سے بات کی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی کمپلین کی ہے. لیکن خان صاحب نے ان کی حد تک ان کو شیئر ضرور کیا ہے کہ اس طرح سے رکھا گیا ہے. لیکن خان صاحب کا مورال جو ہے وہ بلند ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، جس حالت میں بھی رکھیں، 1000 سال رکھیں، اس سے بدتر صورتحال میں رکھیں، میں ہر طرح کے امتحان سے گزروں گا اور اپنی قوم کے لیے ہر طرح کی جو مشکل ہے اس کو فیس کروں گا. لیکن ہم نے متعلقہ کورٹ سے ابھی استدعا کی ہے، ہائی کورٹ سے، کہ یہ ہماری گزارش جو ہے قبول کی جائے اور خان صاحب کو قانون کے مطابق جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے. اور ہم نے یہ استدعا کی کہ ڈاکٹر کی ایکسیس ہو یا لائر کی ایکسیس ہو، ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی. اور ایک ایسی جیل جو کہ واضح طور پر سرکار کی رپورٹ کے اندر بھی یہ ہے عدم پیروی پہ خارج کر دی تھی، جس کے اگینسٹ فوجداری نگرانی ہم نے دائر کی تھی، جس پہ آج سماعت ہوئی. اور فاضل چیف جسٹس صاحب نے یہ ہولڈ کیا کہ چونکہ اس میں چند کیسز جو ہیں وہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہیں جو ڈویژن بینچ کے سامنے لگے ہیں، تو لہذا جو فیصلہ ڈویژن بینچ کا ہوگا وہی سنگل بینچ میں فالو ہوگا. آج ہی چیف جسٹس صاحب کے سامنے میں نے سائفر کیس میں جو لا منسٹری کی نوٹیفیکیشن ہے، جس میں انہوں نے مقدمے کی سماعت اسلام آباد سے اٹک جیل منتقل کرنے کا حکم کیا ہے، اور جس کو میں نے چیلنج کیا تھا، اس پہ دلائل جزوی طور پہ ہوئے. عدالت کے سامنے میرا استدلال تھا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت وزارت قانون یا کوئی NOC دے سکتی ہے یا وینیو کے چینج کر کے دوسرے صوبے میں ٹرائل کے احکامات صادر کر سکتی ہے. میں نے بار بار کہا کہ جو پراسیکیوٹر صاحبان 3 پراسیکیوٹر FIA نے انگیج کیے ہیں، بڑے نامی گرامی وکیل ہیں، میں نے کہا کوئی ایک قانون کا حوالہ دے دیں، اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے اس میں عدالت عدالت جو ہے اس میں حکم امتناعی جو ہے صادر کر دے. تاہم عدالت نے یوں حکم کیا ہے کہ جو ابوالاسناد صاحب کی عدالت میں ضمانت جو پینڈنگ ہے اور جس کا انہوں نے اس ریٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کوئی تنازع بنانے کی کوشش کی تھی، فاضل چیف صاحب نے آج حکم کیا ہے کہ اس ریٹ کے حوالے سے کوئی عدالت پریجوڈس نہیں ہوگی اور بیل پٹیشن کا جو ہے انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرے گی. 12 تاریخ کے لیے وکیل سرکار اور استغاثے کے پراسیکیوٹر کی طرف سے استدعا پہ کارروائی ملتوی ہو گئی ہے. آج ہی اڈیالہ جیل سے اٹک جیل میں توشہ خانہ کیس میں رکھے جانے کے خلاف میں نے ریٹ دائر کی تھی، اس پہ بھی سماعت ہوئی. اس پہ جزوی سماعت پہلے ہو چکی تھی اور آج عدالت نے مکمل باز سماعت کی. اس ریٹ کی پینڈنسی کے دوران چیئرمین PTI کی جو سزا تھی وہ معطل ہو گئی، تو لہذا اس کا جیل میں سٹیٹس جو تھا وہ کنوکٹ یا قیدی کے بجائے انڈر ٹرائل پرزنر کا ہو گیا ہے، اور اسی لیے جیل کے جو رولز ہیں وہ اس پہ اب انڈر ٹرائل پرزنر کے رول کا اطلاق ہوتا ہے. رول 225 میں 2018 میں ترمیم کی گئی، جس کی روح سے 3 کلاسز بنائی گئی. اس میں ایک پولیٹیکل کلاس ہے، چیئرمین PTI پولیٹیکل کلاس میں فال کرتے ہیں. پرسوں بارش ہوئی، تیز ہوا چلی، چیئرمین PTI جس سیل میں تھے اس کا چھت ٹین کا بنا ہوا تھا، وہ ٹین گر گئی اور سارا رات بھر پانی اس کے سیل میں گرتا رہا. جو میٹرس تھی وہ پوری پانی میں ڈوب گئی تھی اور چیئرمین PTI رات کو نیند نہیں کر سکے. آج عدالت کو میں نے یہ بتایا کہ اڈیالہ جیسی جیل جو پاکستان میں 4تھے نمبر پہ ایک ایڈمنسٹریٹیولی اور انمیٹ کے حوالے سے سب سے بڑی جیل ہے، سب سے سیکیورڈ جیل ہے، جس میں A, B اور پولیٹیکل کلاس کی فیسیلیٹیز ہیں، جس میں اپنا اسپتال ہیں، جس میں ڈاکٹرز ہیں. چونکہ یہ فیسیلیٹیز چیئرمین PTI کو ڈینائی کرنی ہے، تو اس وجہ سے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے اٹک جیل جو ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے. اس پہ ویلاگ کیا تھا
سمیع ابراہیم نے کہ جی بہت سارے نامعلوم اس جیل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو لہذا خان کی زندگی کو جو ہے شدید خطرات لاحق ہیں، اور اس وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے فوراً سے پیشتر اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ عدالت نے دونوں طرفین کی بات سننے کے بعد مقدمے میں حکم ریزرو کر لیا ہے۔ امید ہے 1-2 ایام میں یہ فیصلہ آ جائے گا۔ آج ہی آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کی طرف سے جو کیسز 3 MP کے میں نے چیلنج کیے تھے اس پہ سماعت ہوئی۔ بابر اعوان صاحب بھی موجود تھے۔ آج کی سماعت کا خلاصہ یہ ہے کہ آج یہ انکشاف ہوا کہ اسلام آباد کی حکومت، یعنی جو گورنمنٹ ہے اسلام آباد کی، جو چیف کمشنر کے نام سے عموماً جانی جاتی ہے، یہ 1980 میں اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ڈکٹیٹر تھے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے ایک حکم نامہ صادر کیا تھا اور ایک چیف کمشنر کو کچھ اختیارات دیے تھے، لیکن بعد میں آئین میں تبدیلیاں ہوتی گئی اور اب جو ہیں اسلام آباد کے تمام ایگزیکٹو، انتظامی اور لیجسلیٹو معاملات وفاقی حکومت کے پاس ہیں۔ تو لہذا آج یہ انکشاف ہوا کہ جو AMPO کے تحت جو احکامات ڈپٹی کمشنر صادر کر رہا ہے وہ قانون 1965 میں بنا تھا، جب اسلام آباد بنا ہی نہیں تھا، نہ اسلام آباد کا کوئی انتظامی ڈھانچہ تھا، نہ کوئی اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر تھا، نہ کوئی ضلع تھا۔ تو لہذا یہ اختیارات کب DC اسلام آباد کو کس نے تفویض کیے، اس کا جواب ڈپٹی کمشنر اور چیف کمشنر اسلام آباد آج عدالت میں نہ بتا سکے۔ اس پر عدالت نے حیرانگی کا اظہار کیا، اٹارنی جنرل کو نوٹس دیا ہے، امائکس کیوری مقرر کیے ہیں اور ڈپٹی کمشنر کے خود ساختہ اختیارات 3 MPO کے تحت پابندی لگا دی ہے کہ اب وہ اسلام آباد میں کسی بھی شہری کے خلاف، کسی بھی آدمی کے خلاف 3 MPO کے تحت اختیارات ایکسرسائز نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی چیف کمشنر پہ قطعاً لگا دیے کہ وہ اب کوئی اختیارات تفویض بھی نہیں کرے گا۔ آج ہی میں نے عدالت کو یہ بھی بتایا، جس پہ عدالت نے جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ شاندانہ گلزار کے موبائل ابھی تک واپس نہیں کیے گئے ہیں، جس پہ SSP آپریشن نے کہا کہ میں جلد ہی ان کی واپسی کے احکامات جاری کر دوں گا۔ جی کوئی سوال ہیں تو میں حاضر ہوں۔ عمران صاحب، آپ کو عمران خان کے ساتھ ملنے کی اجازت ملی؟ جی، مجھے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں۔ آج میں نے چیف جسٹس صاحب کو آگاہ کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، حکام موجود ہیں، ان کو ہدایت دے، تو چیف صاحب نے وکیل سرکار کو ہدایت کی ہے کہ میری ملاقات کل کے لیے فیسیلیٹیٹ کرا دیں۔ میں ان سے رابطہ کروں گا، اس کے بعد جو ہے کل میرا ارادہ ہے چیئرمین PTI سے ملاقات کا۔ کل سائفر کیس کے اہم سماعت ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل ضمانت ہو جائے گی خان صاحب کی سائفر اور کیس اس میں سر آپ نے دائرہ اختیار کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے، کیا وہ درخواست آپ واپس لے رہے؟ اگر آپ واپس نہیں لیتے تو کیا اسپیشل عدالت میں کارروائی آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج یہی نقطہ میں نے عدالت کو گوشگزار کیا، ہائی کورٹ کو، کہ جو یہ ریٹ ہے، ریٹ کی پینڈنسی کے ساتھ ٹرائل کورٹ کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ عدالت نے اسے اتفاق کرتے ہوئے اس کو منع کر دیا ہے کہ یہ ریٹ کی پینڈنسی جو ہے اس کے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنی بیل کی پٹیشن ڈیسائیڈ کر دیں۔ سر، خان صاحب کے سیل میں جس طرح پانی جاتا رہا اس دن جب رات کو بارش ہوئی ہے، تو سر اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب کہ یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا سر جب آپ نے ان سے یہ گزارش کی کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ان کو شفٹ کیا جائے؟ میں نے تو اس کو آگاہ کر دیا ہے کہ یہ حالات ہیں، چھت ٹپک رہی ہے، بارش کا پانی جو ہے وہ اس کے میٹرس میں سارا جو ہے سمو گیا، تو لہذا یہ حالات ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی۔ وہ آپ سب یہ سوچیں نا، حکومت کو کیا پڑی ہے، یہ اٹک جیل میں بزید ہے، اڈیالہ نہیں لا رہی ہے، یہاں پہ اس کو عدالتوں میں پیش ہونا ہے، اپنی ضد کر رہی ہے، درمی کر رہی ہے عدالتوں کو۔ عدالت کا حکم تھا ابو الاسناد صاحب کا کہ 30 تاریخ کو ادھر پیش کریں، وزارت قانون درمیان میں ٹپک پڑی کہ جی ہم یہ حکم کرتے ہیں کہ آپ اٹک جیل چلے جائیں۔ اٹک جیل، یہ اٹک دوسرے صوبے میں ہے، اسلام آباد ایک جداگانہ حیثیت ہے آرٹیکل 1 کے تحت، تو لہذا اسلام آباد کے مقدمات ملزمان کو پنجاب کی حکومت یا ان کے سرکاری افسران اپنے حکم ناموں سے اسلام آباد سے نہیں لے جا سکتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے
इंशाल्लाह जल्दी ये जो आज आर्डर रिजर्व हुआ है इससे फैसला आ जाएगा। सर पीटीआई के फैसले कौन कर रहा है बतौर सियासी जमात, किसके हाथ में इस वक्त कमांड है पीटीआई की और कौन फैसले कर रहा है? पीटीआई के फैसले कोर कमेटी कर रही है और जो नॉर्मल फैसले हैं वो कोर कमेटी कर रही हैं। जो भी अहम बात होती है वो चेयरमैन पीटीआई से पूछी जाती है और उसके मशवरे से फिर जो है मजीद इकदाम उठाए जाते हैं। के हवाले से क्या कहेंगे जिस तरह उनको दोबारा गिरफ्तार? परवेज़ इलाही को जो गिरफ्तार किया गया है और अदालत का लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा आपने देखा, फिर आपने देखा हमारे ही डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस्लामाबाद के, उसने जनाब उसी रोज़ को 3 MPO जारी कर दिया कि परवेज़ इलाही के रिहाई से इस्लामाबाद को शदीद ख़तरात लाक हैं। फिर इनको यहाँ लाया गया अटक जेल से फिर निकाल के फिम्स अस्पताल, फिर पुलिस लाइन में उन्होंने, ये आप देख रहे हैं ये सरकारी इदारे या इंतज़ामी इदारे सियासतदानों के साथ कभी इस तरह हुआ है? अदालतों की अहकामात की पामाली जिस तवातुर से जारी है, ये जो बार कौंसिल ने कन्वेंशन रखी है, पेशावर में जो कन्वेंशन है, ये अदालतों के अहकामात की बार बार बेतौकीरी जो है अब वकला को मुत्तहिद करने में मदद दे रही है। और इंशाल्लाह जब वकला अदालती अहकामात के तहफ़्फ़ुज़ में और अदालती वक़ार के हक़ में निकलेंगे तो मुझे यकीन है कि वो वकला तहरीक की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। अच्छा शरफ साहब ये बताएं कि 3 MPO जो इख्तियारात मुअत्तल हुए उसके तहत कितने लोग इस्लामाबाद में जो है अभी तक 3 MPO के तहत जेल में हैं या कस्टडी में हैं और कितने लोगों को फ़ायदा होगा और उसका क्या असर पड़ेगा पहले से गिरफ्तार शुदा लोगों पर? ये तो आज के बाद जो अहकामात हैं वो सादिर नहीं करेगा। पहले से जो जारी करदा अहकामात हैं वो तो ऑलरेडी ज़ेर समात है अदालतों में और उनको इस आर्डर का काफ़ी असर पड़ेगा अगर ये हुक्मनामा दीगर अदालतों में ले जाया जाए कि जी इसके पास तो इख्तियारात ही नहीं है, तो लाजिमन जो हैं वो उन लोगों को फ़ायदा देगा। इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर आज अपने अदालती या इंतज़ामी इख्तियार से बेतौकीर हो गया है और ये जो भी लोग इस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे, इन्होंने इतना गलत इस्तेमाल किया कि आज अदालत को अपने तई हमने इस्तदा भी नहीं की। अदालत ने जो है डिप्टी कमिश्नर को कहा कि आप आइंदा किसी शख्स के ख़िलाफ़ 3 MPO का कोई आर्डर जारी नहीं करेंगे। ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है? ये इंटरिम आर्डर है, कोई अपील नहीं हो सकती है। आपकी NC भी मुझे समझ आ रही है। अभी